تحریک اتحاد کا یہ سفر دوبارہ سے شروع تو آپ کا پہلے سے تھا کہ تھوڑا سا اس کو مزید ایکٹیو کرنے کا پلان؟ جی یہ جو چیز ہے یہ نہیں صاحب میرے بلڈ میں ہے. ٹھیک ہے، ایک بار میری بزنس کمیونٹی کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بزنس کا کافی حرج ہو رہا ہے اس سے، تو آپ سیاست سے کنارہ کشی کریں. تو میں نے کہا یار یہ چیز اگر میں آپ لوگ لیٹس کمٹ بھی کر دوں کہ ٹھیک ہے یار میں سیاست کو چھوڑ دوں گا، میں سیاست سے دور ہو جاؤں گا، تو یہ ایک چیز جھوٹ ہوگی، کیونکہ اٹس ان مائی بلڈ. میں اس کوشش سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. مطلب کہ دیکھیں ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں، بے شک کوشش کی چوائس اللہ نے انسان کو دی. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہماری قوم جو ہے، جو ڈیوائیڈڈ نیشن ہے، وہ ایک اکٹھی ہو، ایک پیج پہ ہو، ایک پرچم کے نیچے ہو. دیکھیں ہمارا جو پرچم سب سے بلند اور عظیم پرچم ہمیں اللہ نے دیا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے. اس سے بڑا کوئی پرچم ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے پاس سب سے بڑا اللہ نے پلیٹ فارم دیا کہ ہم اس کلمے کے پرچم کے نیچے اکٹھے ہوں. اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایک قرآن دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک نبی دیا ہے، ایک رسول دیا ہے، اللہ کی ایک ذات ہے. ہم وحدانیت کے قائل لوگ ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہونے کے ہزاروں اسباب بتائے. یہاں پہ تو وہ لوگ ایک ہو گئے جن کے 100 بھگوان ہیں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، تو ہمارا تو ایک رب ہے، ہمیں ایک ہونے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر انسان، اگر ہم اس کو بڑا پریکٹیکل بنیادوں پہ سمجھیں، اسلامک آئیڈیالوجی پہ سمجھ لیں یا آپ دنیاوی طور پہ اس کو سمجھ لیں، بے شک. اور اسلامک آئیڈیالوجی میرا یہ ماننا ہے کہ وہ دنیاوی آئیڈیالوجی ہی ہے. اسلام نے ہمیں دنیا سے رہنے کے طریقے بتائے. بے شک. دنیا میں بتایا کہ کیسے رہنا ہے. آپ دیکھیں نمبر 1 کے اوپر دنیا کی سپر پاور کون ہے؟ امریکہ. امریکہ بالکل. دیٹ از یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یعنی وہاں پہ وہ کامیاب ہے، سپر پاور ہے. فرسٹ ایلیمنٹ کیا ہے؟ یونائٹیڈ اتحاد ہے. نمبر 2 کے اوپر ہم بات کرتے ہیں یونائٹیڈ کنگڈم، وہ بھی کامیاب ہے. ہاں جی، یونائٹیڈ ہے. نمبر 3 کے اوپر یورپی یونین، تو یونین بھی یونٹی کی ہے، وہ بھی اکٹھے ہیں، کامیاب ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یونائٹیڈ عرب امارات، وہ بھی اکٹھے ہیں. بالکل یونٹی ہے. بالکل. جہاں پہ یونٹی ہے وہاں پہ گروتھ ہے اور سکسیس ہے. جہاں پہ یونٹی نہیں ہے وہاں پہ کوئی ترقی نہیں. کسی بھی جگہ پہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی اکائی ہے کہ آپ اکٹھے ہو جائیں. ایک گاڑی سفر کرتی ہے تو اس کے سارے پرزہ جات ایک ڈائریکشن میں اکٹھے ہو کے زور لگاتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے. اگر چاروں ٹائر علیحدہ سمت میں زور لگانا شروع کر دیں کیا گاڑی چلے گی؟ تو یونٹی از دا فرسٹ ایلیمنٹ آف سکسیس. تو سب سے پہلے آپ کو یونٹی کی طرف جانا ہوگا، آپ کو اکٹھے ہونا ہوگا، اپنی منزل کا تعین کرنا ہوگا، پھر آپ اس منزل پہ پہنچ جائیں گے. اور پاکستان طریقے اتحاد صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے ہم نے بنائی ہے کہ جس طرح سے یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن کام کرتی ہے، UNO انشاءاللہ تعالی یہ پارٹی اس طرح سے کام کرے گی. جو ایک چائنیز پروورب ہے کہ جرنی آف 1000 مائل سٹارٹ فرام دا فرسٹ سٹیپ، تو وہ آپ نے بھی پاکستان اور پوری دنیا کی اسلامی ممالک کے لیے پہلا سٹیپ لے لیا. جی پہلا سٹیپ لے لیا ہے. اور یہ بھی بچپن سے، جب میں 8ویں کلاس میں تھا تو میں نے اپنی پارٹی کا منشور لکھا تھا پاکستان طریقے اتحاد کا. جی میں اس وقت صرف 13 سال کا تھا. وہ میرے پاس آج بھی ڈائری اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں. جب میں نے یہ ایک کنسپٹ اللہ نے مجھے دیا کہ اس طرح کا کام ہونا چاہیے، امت کو ایک ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر انسانیت کو ایک ہونا چاہیے. میں اس چیز کو صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھتا. میں اس کلیے کا قائل نہیں ہوں کہ ہم سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے تو کافروں کی گردنیں کاٹ دیں. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں کافروں کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح مکہ دی، کیا فرمایا؟ سب کو معافی ہے. ابو سفیان کی فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے معافی ہے، جو مکے میں چلا جائے معافی ہے، جو ادھر چلا جائے معافی ہے، جو ادھر چلا جائے معافی ہے. ایون کہ اپنے عزیز ترین چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجہ چبانے والی جو عورت تھی اور اس کا جو ہسبینڈ تھا اس کو بھی فرمایا معاف کر، بدترین دشمن کو بھی معاف کر دیا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان طریقے اتحاد اس اسوہ اسنا پہ چلے گی کہ ہم نہ صرف مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے، مسلمانوں کو آپس میں لڑنے جھگڑنے سے روکیں گے، بلکہ ہم پوری انسانیت کو ایک امن کے پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں گے. کیونکہ ہم سب انسان، چاہے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، ایک انسان کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انسان سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کو فساد کرنے والے لوگ پسند نہیں ہے، اللہ کو امن کرنے والے لوگ پسند ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس نظریے کے بھی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کی تمنا نہیں کرو، لیکن اگر جنگ مسلط ہو جائے
تو پھر خوب لڑو. خوب لڑو. تو اگر کسی کو صلح کا یا امن کا پیغام سمجھ نہ آئے اور جنگ مسلط ہو جائے تو پھر اس طرح سے جنگ لڑنی چاہیے جیسے مولا علی نے لڑی, جیسے سیدنا عمر فاروق نے لڑی, جیسے سیدنا ابوبکر صدیق نے لڑی, جیسے سیدنا عثمان غنی نے لڑی, اور جس طرح سے سیدنا خالد بن ولید نے لڑی, پھر اس طرح سے جنگ بھی لڑنی چاہیے. جس طرح کہ آپ نے الکبیر کے ابتدائی دنوں میں خود بھی لڑی. جی جی جی.